یہ ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ حضرت خالد نے بھیجا، اور یہ واقعہ سعید رفیق صاحب نے سنایا رضا خالد صاحب کو، ان کی اپنی زندگی کا سچا واقعہ۔ میں نے سوچا شاید کچھ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو جائے اور وہ اپنی زندگی میں اس طرح کے کام نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں زندگی میں میری زندگی بہت ہی مزے میں گزر رہی تھی، اور زندگی تقریباً ہر رنگ ہی میں نے جی لیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن میری ایج یونیورسٹی والے بچوں جتنی نہیں تھی۔ میں خود بچوں کا باپ تھا۔ بس جس جگہ جاب کرتا تھا وہاں پروموشن کے لیے میں نے مزید اسٹڈیز کا سوچا، کیونکہ میری جاب کے لیے، میری پروموشن کے لیے ضروری تھا کہ میں ہائر اسٹڈی کر سکوں، اور شروع کر دی۔ میں بھی ٹپ ٹاپ کر کے گھر سے یونیورسٹی کا لڑکا ہی بن کر نکلتا تھا۔ اب میں شادی شدہ تھا، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ یونیورسٹی میں نہ ہی کوئی میرا اسمارٹ ہونے کی وجہ سے مجھے بڑا سمجھتا تھا۔ یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکی ملی جو کچھ حد سے زیادہ ہی معصوم اور بھولی سی تھی۔ شادی کے بعد میں نے تو لائف میں زیادہ خراب ہوتے ہی سنے، تو میں نے بھی گپ شپ لگاتے ہوئے اس سے دوستی کر لی، اور گھر میں کچھ نہ پتا چلا، نہ ہی کوئی اس کو بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں، کیونکہ میری نیت صحیح نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی گئی، اور میں کیونکہ ان کاموں میں ایکسپرٹ ہو چکا تھا شادی کے بعد، تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا دل کی بات کہنے میں۔ ایسے ہی میں نے ایک دن کلاس روم میں اس کو اکیلے دیکھ کر بول دیا کہ آپ مجھے پسند ہیں۔ اس نے کہا میرے ماں باپ نہیں ہیں، ماموں مامی کے گھر رہتی ہوں، روز ان سے لڑ کر، مار کھا کر، گالیاں کھا کر آتی ہوں، اور ایسی باتیں کر کے وہ رونا شروع ہو گئی، جبکہ مجھے صرف اپنی غرض ہی، اپنا مطلب ہی نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے دھیان سے نہ سنی، خیر اس کو چپ کرا دیا کہ رونا چھوڑو، یہاں کوئی نہیں خوش، جو خوش ہے وہ بھی غلط فہمی میں، جب وہ دور ہو جائے گی تو وہ بھی سیڈ ہی ہو جائے گا، وہی خوش ہے جو سمجھوتا کرتا ہے زندگی کے ساتھ۔ اب مجھے اس کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہوئے سال سے زیادہ ہو گیا، اور میری یونیورسٹی کا بھی اینڈ تھا تقریباً، اور کہیں نہ کہیں اس سے بھی دل بھر چکا۔ میں اپنے فادر ان لا کے دیے گھر میں رہتا تھا، جس کا یونیورسٹی میں کسی کو نہیں پتا تھا۔ میں اپنے سارے مطلب اس سے پورے کر چکا تھا، اب میرے لیے وہ پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ خیر ڈگری مل گئی مجھے، اور میں نے شکر کیا۔ اب میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے میری گھر بات کر کے مجھے اپنے ماموں سے ملوا دیا، جو کہ میرے لیے اور پریشانی کی بات تھی۔ پھر ماموں کے جانے کے بعد اس نے مجھے اپنے جسم پر نشان دکھائے اور کہا کہ کل یونس تمہارے لیے میں نے اپنے ماموں مامی سے بہت مار کھائی ہے، اب جلدی رشتہ لے کر آ جاؤ، ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ خیر میں نے اس بیچاری سے ایک بار پھر اپنے دوست کے ڈائننگ روم میں لاسٹ ٹائم ملاقات کی، جہاں ہم اکثر ملا کرتے تھے، اور دل میں کہا چل دفع ہو اب۔ اور پھر میں نے یونیورسٹی کو اور اس کو دل میں پکا اللہ حافظ کر دیا، اپنی جاب کرنے لگا، اور میری پروموشن بھی ہو گئی۔ ڈگری کا مجھے خوب فائدہ بھی ہوا۔ اب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر آنے لگی۔ ایسا ایک دو بار ہی ہوا تھا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ خیر
بہت خوابوں میں وہ پہلے بھی آتی تھی، لیکن اب مجھے خوف سا آنے لگا تھا کہ کہیں اس کو یہ میرے گھر کا پتہ نہ چل گیا ہو اور وہ سچ میں نہ آ جائے۔ پھر میں نے اپنے ایک پرانے دوست سے پتہ کیا تو دوست نے پہلے مجھے ایز یوزول گالیوں سے نوازا کہ بیٹا کہاں تھا اتنے سال۔ خیر، اس سے تھوڑی گپ شپ ہوئی تو اس سے میں نے پوچھا کہ وہ اس لڑکی کا نام بتایا، جو اس لڑکی کا نام اس اسٹوری میں وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے پوچھا اس لڑکی کے بارے میں کہ وہ کہاں ہوتی ہے آج کل، تو اس نے کہا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کیا، کیسے ہوا؟ دوست نے کہا اس نے 2 ماہ تک مجھے روز کال کر کے تیرا پوچھا، لیکن مجھے کہاں پتا تھا تیرا؟ بھائی اب خود جاب والا ہوں، بندہ ہوں میں، اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی پولیس کو کہہ سکتا تھا کہ تجھے تلاش کریں۔ اب وہ یہ دوست جو ہے مذاق میں بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کی خبر کر یار، میں نے کہا اس کی قبر کہاں ہے، کل میں آتا ہوں تیری طرف، مجھے تو اس خبر پہ لے جانا۔ خیر، دوست مجھے اس کی خبر پہ لے گیا۔ میں نے معافیاں مانگی، اللہ سے توبہ کی اور گورکن سے کہہ کر خبر پکی کروائی، اس کا نام، ڈیٹ آف برتھ لکھوایا۔ اب قبرستان سے واپسی پر مغرب ہو گئی۔ میں دنیا دار سا بندہ تھا، میں مڑ کے قبر کو دیکھ رہا تھا تو دوست نے کہا بندہ بن جا، قبرستان میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ خیر، میں نے قبرستان روز جانا شروع کر دیا۔ پھر دوست نے سمجھایا نہ جایا کر زیادہ۔ خیر، ایک بار وائف نے بھی غصہ کیا کہ تمہاری کون ہے وہ جہاں تم روز اس کی قبر پر جاتے ہو۔ پھر میں باز آ گیا کہ کہیں ایسی کوئی بات نہ کھل جائے، لیکن اب مجھے وہ روز ہی نظر آنے لگی اور باقاعدہ میں اس کو فیل کر پاتا تھا، دیکھ کر پیچھا کرتا، اور میری دماغی حالت بھی خراب ہونے لگی۔ کافی حد تک میں نے یونیورسٹی کے دوست کو سب بتا دیا تھا، جس کے ڈائننگ روم میں میں اسے ملا کرتا تھا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ یہی کہ یہ فلموں کی طرح اس کی روح تو نہیں جو مجھ سے بدلہ لینے آئی ہوئی۔ اس نے کہا اسلام میں روح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ایسا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے آ جائے یا کچھ کرنے کے لیے دنیا میں واپس آ جائے، پر میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا قبرستان میں ایک گورکن ہے، وہ ایک نیک بابا جی کو جانتا ہے، اس کو پتا ہے، کل میں جا کے ان بابا جی کا پتہ کرتا ہوں۔ پھر ہم وہاں جاتے ہیں۔ اب رات کا وقت تھا، مجھے وہ روڈ پر نظر آ رہی تھی تو میں نے دوست کو کہا، دوست بھی ڈر گیا اور کار کا کہا میں چلا چکا۔ اب اس کو دوست کو کہا کہ تو چلا۔ 2 سے 3 بار وہی نظر آ رہی تھی۔ خیر، کل ہم پیر صاحب کے پاس گئے، ان کو مسئلہ بتایا کہ کسی کی روح لگ گئی ہے میرے پیچھے، اور بتایا کہ میں نے بہت ظلم کیا تھا اس لڑکی پر، اس لڑکی کے ساتھ، یعنی کہ انہوں نے جو ہے نا اس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے جو ہسبینڈ وائف کے ہوتے ہیں، اس کو ریپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن یہ اس کے ساتھ 2-3 مہینے تک اپنے دوست کے گھر یہ کام کرتے رہے۔ خیر، مجھے پہلے گھر میں بھی قبرستان میں بھی آنے سے پہلے وہ محسوس ہوتی تھی۔ پیر صاحب نے کہا وہ قبرستان میں آپ پہلے بھی گئے تھے۔ میں نے یاد کیا تو مجھے یاد آیا کہ قبرستان کی بیک سائیڈ پر ہاں میں گیا تھا، وہاں کا اثر تھا، لیکن آپ جب بھی جاتے ہیں نہ وضو کرتے ہیں، نہ ہی اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ ہی وہاں جا کے دعا کرتے ہیں جو قبرستان میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ آسان ہدف تھے اس جنی کا، جو آپ کو اس کا روپ لے کر تنگ کر رہی ہے۔ میں نے کہا اس کا کوئی حل ہے؟
خیر پیر صاحب نے غلطی پر ہوں، خیر پیر صاحب میں غلطی پر ہوں۔ پیر صاحب نے کہا آپ مجھ پر اپنے گناہ ظاہر نہ کریں، ان کو چھپائیں، توبہ کریں، بار بار کریں، لوگوں کو ایسے کام سے منع کریں، اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، یہ کہتے ہیں۔ پھر میں نے پیر صاحب سے کہا مجھے یہ ظلم جو مجھ سے ہوا جینے نہیں دیتا، میں کیا کروں پیر صاحب؟ پیر صاحب نے کہا یہاں آ جایا کرو، کیونکہ آستانے پر دعا ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے۔ پھر ان پیر صاحب کا میں مرید بھی ہو گیا، اور میں نے دینی حلیہ بھی اپنا لیا، اور مجھے اپنی یونیورسٹی سمیت ہر جگہ تبلیغ کی اجازت بھی مل گئی، اور آج میری ہر دعا میں اس لڑکی کا نام لکھتے ہیں یہ کہ اس کا نام ضرور شامل ہوتا ہے، اور اللہ کے کرم سے میرے سمجھانے پر کافی لڑکوں نے اس قسم کے کام سے توبہ کر لی۔ یہ ایک سبق آموز قصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی کو دھوکہ دینے کے، اور خاص طور پر جوان لڑکیوں کو دھوکہ دینے سے اور ان کے ساتھ غلط تعلقات بنانے سے باز رکھے۔ ان کو سمجھ تو آئی لیکن بہت دن بعد۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے۔